السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صحت مند دانت اور صحت مند آپ۔ ہماری اسپیکر ہیں ڈاکٹر حمیرہ نسیم۔ ڈاکٹر حمیرہ نسیم نے ڈاؤ یونیورسٹی سے BDS اور اس کے بعد ماسٹرز کیا ہے پروسٹوڈونٹکس میں، اور اس وقت وہ ڈاؤ نیشنل ڈینٹل کالج میں بحیثیت لیکچرار اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنا پروگرام شروع کریں اور ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں کہ منہ کی بیماریاں کیا ہیں اور ہماری صحت پر کیا اثرات ڈالتی ہیں اور ان سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ نسیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر امامہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے انٹروڈکشن دیا۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کے ساتھ، صحت مند دانت اور صحت مند آپ۔ منہ کی صحت اور صفائی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب کافی حد تک ہم سب کو ہی اس بات کا علم ہے کہ ہم منہ کی صفائی کس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی غذا، اچھی خوراک کا پہلا مرحلہ ہمارے جسم کی جو نشو و نما ہے یا غذائیت ہے وہ ہمارے منہ سے ہی ابتدا ہوتی ہے اس کی۔ تو اچھا کھانے اور مناسب غذا کے انٹیک کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری منہ کی صفائی یا منہ کی صحت ایک آپٹیمل لیول تک موجود ہو۔ اس کے علاوہ اچھی بول چال یا صحیح الفاظ کا تلفظ کے لیے بھی منہ کی صحت یا دانتوں کا صحیح ہونا کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک شخصیت یا آپ کا ایک خود اعتمادی جو کہ آپ کی مسکراہٹ سے جھلکتی ہے وہ بھی آپ کی دانتوں پہ یا منہ کی صحت پہ انحصار کرتی ہے۔ دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ منہ کی بیماریاں شامل ہیں بلکہ جسم کے اور اعضاء بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں دل کے امراض شامل ہیں۔ شوگر کے ساتھ اس کا تعلق بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کے ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں جو کہ اس سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں دل کے امراض کی، تو اس کا تعلق مسوڑھوں کی انفیکشن یا مسوڑھے کی بیماری کے ساتھ ہے، جو کہ ریسرچرز نے ثابت کیا ہے کہ گم کا انفیکشن دو گنا خطرہ کو بڑھا دیتا ہے آپ کے ہارٹ ڈیزیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹروک کی ایکسپیکٹیشن یا رسک بھی انکریز ہوتا ہے ود یور گم ڈیزیز۔ شوگر یا ذیابیطیز کا بھی منہ کی صحت اور صفائی سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک ٹو وے ریلیشن شپ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوگر متاثر کرتی ہے منہ کی صحت کو اور منہ کی صحت متاثر کرتی ہے شوگر کے کنٹرول کرنے کو۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ شوگر جو ہے آپ کے منہ کی صحت کو 3 گنا زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے، رسک کو انکریز کرتی ہے کہ آپ کو مسوڑھوں کی تکلیف ڈیولپ ہو جائے ان فیوچر۔ اس کے علاوہ اگر آپ شوگر کے اوپر اثرات منہ کی صحت کا دیکھیں تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسوڑھے کی سوزش آپ کی باڈی کے بلڈ شوگر کنٹرول کو متاثر کر سکتی ہے۔ لہٰذا دونوں چیزوں کا متوازن ہونا یا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک طرف تو ڈائبٹیز کو بھی اپنے کنٹرول کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کا جو گم ڈیزیز ہے یا منہ کی صحت ہے وہ بھی اپ ٹو دا مارک ہو۔ اب اگر ہم بات کریں کہ منہ کی صفائی بہتر نہ ہونے سے منہ کے اندر کیا چیزیں ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں، تو اس میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ کامن ایک بیماری ہے دانتوں میں کیڑا لگنا یا دانتوں کا سڑنا۔ دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے؟ اس کی ملٹیپل کازز ہیں یا ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ ایک ساتھ اگر کسی منہ میں موجود ہوں تو وہ رزلٹ کرتے ہیں دانتوں کے کیڑا لگنے میں یا دانتوں کے سڑنے میں، جس میں منہ کے مضر بیکٹیریا کی موجودگی، ساتھ ساتھ شوگری فوڈز یا میٹھے کھانے یا کاربوہائیڈریٹ والی غذا آپ کے دانتوں کی سڑنے میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر صفائی نہیں مینٹین ہو پا رہی ہے یا منہ کی خشکی بھی ساتھ میں شامل ہو جائے تو وہ مزید اور اس بیماری میں اضافہ کرتی ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگنے کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، جو کہ شروعات میں صرف ایک سفید دھبے کی صورت میں ہوتا ہے، دانت کی اوپری سطح پر صرف ایک سفید دھبا نظر آتا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ اگر کیئر نہ کی جائے یا خیال نہ کیا جائے تو مزید اور آگے بڑھ کر
آپ کی دانت کی اوپر والی سطح جسے ہم انیمل کا نام دیتے ہیں اس کو گھلا سکتی ہے یا اس کو گلا سکتی ہے. اگر اس اسٹیج پہ بھی آ کے اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر پاتے یا اپنے ڈینٹسٹ سے رجوع نہیں کر پاتے تو یہ چیز آگے بڑھ کر ڈینٹین یا دانت کی اندرونی والی سطح کے اوپر اثر انداز ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے یہ دانتوں کے حساس حصے کو اپروچ کرتی ہے جسے ہم پلپ کا نام دیتے ہیں. اور جب یہ پلپ تک پہنچ جاتی ہے تو اس میں پھر درد کی شدت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, دانت کا انفیکشن بھی شروع ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ دانت کے ساتھ سوجن, بلیڈنگ, یہ سب چیزیں بھی شروعات ہو سکتی ہے اور الٹیمیٹلی آگے چل کے یہ دانت کے ضائع ہونے میں رزلٹ کر سکتی ہے. مسوڑوں کی سوزش بیسیکلی مسوڑے اور دانت کے بیچ کا جو جنکشن ہے اس کی صفائی بہت اہمیت کے حامل ہے, کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ زیادہ تر بیکٹیریا یا پلاک جمع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو اگر صاف نہ ہو وقتاً فوقتاً تو آپ کے مسوڑے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے یہ اندر کی ہڈی جو دانتوں کے ارد گرد موجود ہوتی ہے اور دانت کو پکڑی ہوئی ہوتی ہے اسے گھلانے کا باعث بن سکتی ہے, جس کی وجہ سے دانت ہلنے لگتے ہیں, دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کی شکایت ہوتی ہے, دانتوں میں مسوڑوں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور الٹیمیٹلی آپ کے دانت جو ہے ہل کر نکلنے کی نوبت پہ آ جاتے ہیں. مسوڑوں کی سوزش کی علامات جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کیا ہو سکتی ہیں, لال ہوتا ہوا مسوڑا یا اس سے خون آنا, ہلتے ہوئے دانت, آپ کے دانتوں کے بیچ میں نئی خلا کا ڈیولپ ہونا, یا پھر آپ کے مسوڑے کا دانت کو چھوڑ دینا اور منہ سے بدبو آنا, یہ سب علامات ہیں مسوڑے کی بیماریوں کی یا مسوڑے کے انفیکشن کی. اگر ہم اسے ارلی اسٹیج پہ کنٹرول نہ کریں یا اس کا علاج نہ کروائیں تو یہ آپ کے دانتوں کے ضائع ہونے کا باعث بن سکتی ہے. اس میں ہم ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں یوزلی, جسے ہم اسکیلنگ کا نام دیتے ہیں, جو کہ عموماً اس طرح کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے. دانتوں میں حساسیت یا سینسٹیوٹی جو کہ عموماً ٹھنڈا یا گرم یا کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کے دانتوں میں اچانک ایک تیز درد اٹھتا ہے, اسے ہم ٹوتھ سینسٹیوٹی کا نام دیتے ہیں. اگر ہم بریفلی سمرائز کریں دانتوں کی حساسیت کی وجوہات کو تو اس میں سب سے پہلے تو دانت کی اپنی اوپری سطح کا گھس جانا یا ختم ہو جانا یا گھل جانا ہے, جس میں انیمل جو کہ دانتوں کی اوپری سطح ہے اس کا گھسنا, جس کی وجہ جو ہے بہت زیادہ زور سے برش کرنا بھی ہو سکتی ہے, یا پھر بہت سخت ٹوتھ برش کا استعمال, یا پھر کچھ لوگوں میں دانت کو رگڑنے یا دانتوں کو پیسنے کی عادات ہوتی ہیں, یا پھر بہت زیادہ ایسیڈک کھانوں کا استعمال, کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال, یا مسوڑوں کی بیماریاں, یا دانتوں میں کیڑا لگنا, یا دانتوں کا فریکچر ہو جانا کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس حساسیت کا باعث بن سکتا ہے. اگر ہم جنرل ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ایسڈ ریفلکس ڈیزیز یا گرڈ جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس میں بھی آپ کے دانتوں میں اس طرح کے لیجنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دانتوں میں حساسیت شروع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی بیماری میں فریکوینٹ وامٹنگ انوالوڈ ہے, الٹیاں انوالوڈ ہیں, تو وہ بھی اس طرح کی تکلیف میں کاز ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بہت کامن مسکنسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ دانتوں کی صفائی یا اسکیلنگ جسے ہم کہتے ہیں یا بھرائی یا دانتوں کا کوئی بھی پروسیجر کرانے سے ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات کسی حد تک تو درست ہے کہ ہاں اس میں وقتی طور پہ اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے, عارضی چیز ہے. ایک وقت گزرنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ کم ہو کے ختم ہو جاتی ہے. اس تکلیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ پروسیجر کروانا چھوڑ دیں یا اس سے بھاگنے لگیں, کیونکہ یہ ایک روٹین کا پروسیجر ہے جو کہ آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. منہ کا سرطان
جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سرطان ایک بہت ہی زیادہ بڑھتی ہوئی ایک بیماری ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ جسم کے کسی حصے پہ بھی نمودار ہو سکتی ہے۔ منہ کا سرطان ہماری اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ اس کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں پان چھالیہ، تمباکو اور اس طرح کی مضر چیزوں کا استعمال آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ منہ کے سرطان کی مختلف علامات ہیں، جس کا عوام کو پتہ ہونا انتہائی اہم ہے تاکہ وہ اس کو خود بھی نوٹس کر سکیں اور وقت پر اپنے معالج سے رجوع کر سکیں۔ ان علامات میں منہ کے کسی بھی حصے میں وائٹ پیچ یا سفید دھبا اپیئر ہونا، یا پھر کوئی لال دھبا جو کہ پہلے موجود نہ تھا اور اب نیا ڈیولپ ہو گیا ہو، یا پھر کوئی ابھار، ان یوزول ابھار، کوئی نئی ابھار منہ کے اندر ڈیولپ ہو جائے، ایگزوفیٹک گروتھ جسے ہم کہتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا زخم جو کہ علاج کے باوجود بھی ہیل نہ ہو پا رہا ہو، اس کو بھی ہم منہ کے سرطان کی ایک علامت تصور کر سکتے ہیں۔ منہ کے کینسر یا سرطان کی اسکریننگ کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں خاص جہاں پہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ اپیئر ہوتے ہیں عمومی طور پہ، جس میں ہونٹوں کا اندرونی حصہ، زبان کا نیچے والا حصہ، زبان کی سائڈوں پہ اکثر جو ہے کینسر کی پہلی علامات اپیئر ہوتی ہیں، پیچھے تالو کا حصہ، یا پھر آپ کے گالوں کی اندرونی سطح بھی انوالو ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان جگہوں کو بغور معائنہ کرنا یا کروانا بہت اہم ہے سرطان کے ارلی ڈائگنوسس کے لیے۔ کینسر کے خطرات بڑھنے کی وجوہات متعدد ہو سکتی ہیں، جس میں ایک تو ہم نے وجہ ابھی ڈسکس کر لی کہ شراب نوشی، پان چھالیہ، تمباکو یا پھر سگریٹ کا استعمال۔ اس کے علاوہ غیر متوازن غذا، قوت مدافعت میں کمی، الٹرا وائلٹ شعاعیں اور کچھ ایسے وائرل یا فنگل انفیکشنز بھی ہیں جو کہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ریپیٹڈ ٹراما یا کوئی بھی مستقل، اگر کوئی آپ کی کوئی ٹوٹی ہوئی فلنگ ہے منہ میں موجود جو کہ مستقل باعث بن رہی ہے کسی زخم کے، وہ بھی ایک انیشل پوائنٹ ہو سکتا ہے سرطان کے ڈیولپ ہونے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کی فیملی ہسٹری بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسی لوگ ہوتے ہیں جو جینیٹیکلی پری ڈسپوز ہوتے ہیں کینسر کے ڈیولپ ہونے کے لیے۔ منہ کی بدبو یا ہیلیٹوسس، منہ سے بدبو آنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے اہم وجوہات منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، مسوڑوں کی سوزش، دانتوں میں کیڑا لگا ہونا، کھانا پھنسا رہنا، اسموکنگ کی وجہ سے بھی، اسموکنگ یا اور ایسے کھانے جن کے اندر بو زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ لہسن کا استعمال، پیاز کا استعمال بھی منہ کی بدبو میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ناک کے انفیکشنز، پیٹ کے مسائل، قبض رہنا مستقل، پھیپھڑوں کے مسائل، شوگر اور گردے اور جگر کی تکالیف بھی منہ سے بدبو آنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر یہ بدبو کسی عام میجر سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ وہ اس کا روٹ کاز ڈٹرمن کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اتنی اہمیت منہ کی صفائی کی بتا چکے ہیں اور اس پہ اتنا ڈسکشن کر چکے ہیں، تو اب کب اور کیسے منہ کی صفائی ہمیں کرنی چاہیے؟ دانت صاف کرنے کے لیے 3 چیزوں کا استعمال ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایز ڈینٹسٹ یا ایز ڈاکٹرز، جس میں فلاسنگ ہے ریگولر بیسس پہ، دانتوں کی برشنگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فلاسنگ میں روزانہ دن میں 1 دفعہ کم سے کم آپ کو دانتوں کے درمیان کا خلال کرنا لازمی ہوتا ہے، تاکہ دانتوں کے درمیان جو بھی کھانا پھنسا رہ جائے وہ آپ نکال سکیں۔ اگر یہ کھانا ان جگہوں پہ پھنسا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے کی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے دانت میں کیڑا لگ سکتا ہے، یا پھر مسوڑے کی سوزش کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ دانتوں میں برشنگ کرنا،
دانتوں کی برشنگ کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ برش دن میں کم سے کم 2 بار کیا جائے، اور اس کا ٹائم 2 منٹ یا اس سے تھوڑا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسیڈک کھانے کا استعمال کیا ہے، کولڈ ڈرنک کا استعمال کیا ہے، تو اس کے فوری بعد برش نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دانتوں کی اوپری سطح کو نرم کر دیتا ہے، اور اگر آپ فوراً اس کے بعد برش کرتے ہیں تو آپ کی وہ سطح جو ہے ابریڈ یا گھس سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دانتوں میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ برش کو ہر 3 مہینے پر تبدیل کرنا، اور برش کو بہت زیادہ دبا کر یا رگڑ کر کرنے سے گریز کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ بہت زیادہ رگڑنے سے یا بہت زیادہ دبا کر برش کرنے سے بھی آپ کے دانت کی اوپری سطح گھل سکتی ہے۔ دانتوں میں برش کرنے کا بہتر طریقہ یا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ دانتوں کے اور مسوڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر برش کو پلیس کریں، اور 45 ڈگری کے اینگل پہ سرکولر موشن میں گول دائرے بناتے ہوئے تمام سطحوں کو صاف کریں۔ دانتوں کی باہر کی سطح، اندرونی صفحہ جو زبان کی طرف ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چبانے والی سطحیں، تینوں اچھی طرح صاف ہونی چاہیے۔ باقی جو 2 دانتوں کے درمیان کی سطح ہے وہ فلاسنگ سے بہتر طور پہ صاف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طریقے کو اپنانے سے آپ کے دانتوں کی صحت یا دانتوں کی صفائی بہتر طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ برشنگ میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کو بھی اس سے صاف کریں، تاکہ جو جراثیم زبان پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو بھی صاف کیا جا سکے۔ مسواک کا استعمال، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسواک ایک سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو خوش کرتی ہے۔ لہٰذا مسواک کا استعمال ایک طرف تو آپ کے ایمان میں اضافے اور ایک سنت کو پورا کرنے کا باعث بنتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اب ریسرچ نے پروف کیا ہے کہ اس کے اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹس آپ کے دانتوں یا آپ کے منہ کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ تندرستی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کا جتنا جلدی قدر کی جائے اتنا ہمارے اپنے لیے بہتر ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمت کی قدر کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ جب یہ صحت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت اہم ہے، چاہے وہ منہ کی صحت ہو یا آپ کے پورے جسم کی صحت کے حوالے سے ہو۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر حمیرہ آپ کا بے حد شکریہ، اور ہم سب حاضرین سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔